جی اس کے بعد ابن العربی ہیں، ان کا نام محی الدین ابن عربی تھا۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اسی سے ساری یہ کائنات بنی ہے اور اللہ کے وجود سے ہی ساری چیزوں نے جنم لیا۔ آپ کا نظریہ تھا کہ انسان خدا کی ذات سے وجود میں آیا ہے اور ذہنی صحت کی معراج یہی ہے، یعنی ذہنی صحت کی پیک یہی ہے۔ انسان ذہنی طور پر، جسے ہم کہتے ہیں نا، بہترین ذہنی صحت اس وقت ہی ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں جو ہے وہ فنا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد زکریا رازی، ابو بکر زکریا اور رازی نے ذہنی امراض کے اسباب بیان کیے کہ ذہنی امراض کیوں ہوتی ہیں۔ آپ پہلے مسلمان جو تھے وہ سرجن بھی تھے۔ آپ کا نظریہ ہے کہ ذہنی امراض کا سبب جو ہے کہ یہ ہے کہ ہم جو فانی دنیا کی جو چیزیں ہیں، ہماری جو گھر ہے، گاڑیاں ہیں، چیزوں کے ساتھ افیلیشن ہماری ہو جاتی ہے، ہماری جذباتی وابستگی ہوتی ہے، پھر وہ جو چیزیں ہمارے سے چھن جاتی ہیں تو وہ ہم اس کی جو یہ چھن جانا ان کا برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر انسان جو ہے وہ بے یقینی اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ذہنی طور پر بکھر کے رہ جاتا ہے، جو پھر یہ چیزیں احساس محرومی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر یہی محرومی اور انتشار زیادہ دیر تک قائم رہے تو پھر انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس میں فرد میں اس احساس کا باقی رہنا کہ یہ دنیا فانی ہے، تمام چیزیں، ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر مادی اشیاء جو ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں اور اس کی طرف ایک نہ ایک دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انسان کو ذہنی طور پر صحت مند رکھتا ہے۔ ابن الحشم نے تقریباً 900 سال پہلے آنکھ کا خاکہ بنایا کہ آنکھ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور دنیا میں بصارت پر پہلی کتاب لکھی کتاب المناظر، جس میں آنکھ کی ساخت، اسٹرکچر آف آئی اور اس کے فنکشنز آف دا آئی انہوں نے بیان کیے کہ آنکھ کا کام کیا ہے، کیا فنکشنز وہ سر انجام دیتی ہے، کیا اسٹرکچر ہے اس کا۔ ابن الحشم نے اعضائے حواس میں سے آنکھ کو سب سے اہم حصہ قرار دیا۔ ظاہر ہے ہم سننے کے بغیر تو ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے رہیں تو بہت ساری چیزوں کی ہمیں دیکھ کے ہی سمجھ آ جاتی ہے، سنے بغیر تو جو آنکھ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ذہنی اور جسمانی فنکشن کے لیے بھی آنکھ کا جو ہونا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابن البیتار، آپ اندلس کے طبیب تھے۔ آپ نے تقریباً 800 سال پہلے دواؤں میں کام آنے والی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا، اور انہوں نے ان جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں لکھیں کہ کس جگہ پہ وہ کام آ سکتی ہیں، اور ان جڑی بوٹیوں کی مدد سے بہت ساری چیزوں کا علاج بھی تجویز کیا۔ ابن باجہ کو بہت ساری جگہوں پہ غلطی سے ان کا نام جو تھا وہ ابن ماجہ لکھا گیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ بعض اشیاء کا محرک ان کے اندر موجود ہوتا ہے، چیزوں کی جو وجہ ہوتی ہے نا وہ ان کے اندر ہوتی ہے اور بعض کی وجہ ان کے باہر ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر جسام کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبعی اور دوسری صناعی۔ انسانوں اور حیوانوں کا جو تعلق ہے وہ طبعی قسم سے ہے، طبعی طور پر جو موجود ہوتی ہیں، جبکہ جو صناعی قسم صناعی کا مطلب ہے مصنوعی طور پر، جبکہ دنیاوی موجودات کا تعلق دوسری قسم سے ہے، جو دنیا میں اور چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کا تعلق مصنوعی قسم سے ہے۔ ابن باجہ نے ارسطو کی پیروی میں روح کا تصور کا اطلاق حیوانوں پر بھی کیا کہ حیوانوں میں بھی روح پائی جاتی ہے۔ ابن باجہ نے روح کے 3 جو فنکشن بیان کیے کہ روح کون کون سے کام سر انجام دیتی ہے۔ پہلا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ جسم کا تحفظ اور نشو و نما ہے، جسم کی پروٹیکشن کرنا اور اس کی ڈیولپمنٹ کرنا۔ دوسرا اس کا ہے حواس، احساسات اور جذبات، کہ انسان حواس سے کام لے کر دنیا سے کیسے علم حاصل کرتا ہے، اس کے احساسات کیا ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں کس طرح سے سوچتا ہے، اور جذبات اس کے کیا ہیں، خوشی کے، غم کے، محبت، نفرت کی کیفیات جو ہیں مختلف وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ دونوں انسانوں اور حیوانوں میں مشترک طور پر موجود ہوتی ہیں۔ تیسرا فنکشن جو تھا غور و فکر اور تدبر کا ہے، کہ انسان غور و فکر کیسے کر سکتا ہے، چیزوں کے بارے میں کیسے غور و فکر کر سکتا ہے، اور یہی اس کے وظائف جو ہیں وہ حصول علم کا ذریعہ ہیں، اور انہی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ابن باجہ نے ادراک کی 2 اقسام حواس اور تصور بیان کی ہیں۔ ادراک کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، پرکھنا اس چیز کے بارے میں، تو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے 2 چیزیں ہیں کہ حواس سے ہم کتنا کام لیتے ہیں، اور تصور، اور اس کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے ہمارے ذہن میں، جسی چیز کا جو تصور ہمارے ذہن میں بنے گا اس کا مطلب ہم نے اس چیز کو ویسا ہی سیکھا ہے۔ حواس اشیاء کی موجودگی میں پیدا ہوتے ہیں، چیزیں موجود ہوں گی تو ہمارے حواس جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کی آواز کانوں میں سنائی دے گی، یا ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جب چیز موجود ہوگی۔ تصورات اشیاء کی عدم موجودگی میں رونما ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چیز سامنے نہیں ہوتی تو تصور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اس طرح سے ہوگی یا اس طرح سے ہوگا۔ یہ عمومی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند بھی جاری رہتی ہے، اور خواب اس کا ثبوت ہوتے ہیں کہ جب ہم جاگتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، سوتے میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی تصورات کا پایا جانا ضروری نہیں۔
تصور میں نئی نرالی ترکیب بھی ہو سکتی ہے، مثلا انسان خواب میں سونے کا درخت، دودھ کا دریا یا مکھن کا پہاڑ وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ سوتے میں کچھ بھی تصور میں جو ہے وہ آنا ممکن ہے۔ ابن باجہ نے افعال کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی فعل کام کرنے کی کس طرح سے ہوتا ہے، انسانی اور حیوانی۔ انسان جو ہے وہ حیوانیت والے کام بھی جو ہے وہ انسان اچھے طریقے سے کرے گا، لیکن جو جانور ہے وہ صحیح کام بھی جو ہے وہ حیوانی سطح پر لے کر اس کو کرے گا، کیونکہ انسان کے اندر شائستگی اور صحیح چیزیں جو ہیں وہ تدبر پایا جاتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ انسان عقل کی بدولت ادنیٰ چیز سے لے کر اعلیٰ چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی عقل جو ہے نا وہ اس کو اس چیز پر لے کر آتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک جو ہے وہ رہ جائے، لیکن جب تک زندگی جاری رہتی ہے، انسانی عقل جاری رہتی ہے، لیکن موت پر یہ چیزیں جامد ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد الکندی ہے۔ ابو یوسف بن اسحاق الکندی کو پہلا مسلمان فلسفی مانا جاتا ہے۔ آپ ارسطو کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ ارسطو کے جو تعلیمات تھیں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا، آپ نے عقل اور روح کے بارے میں اپنے تصورات پیش کیے، انہوں نے مذہب اور فلسفے میں جو تھی وہ مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی، دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے اسلامی عقائد اور تخلیق کائنات کی جو تھی وہ فلسفیانہ بنیادیں تلاش کی کہ کون سی فلسفی کا ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی عقائد اور کائنات کی تخلیق میں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام کائنات ایک وجہ کی اس سے وجود میں آئی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، وہ کہتے تھے وجہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، اور اس کے وجہ کی وجہ سے، کاز کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے وہ ایفیکٹ، وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ ہر چیز میں، کائنات کے ہر واقعات میں کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ علت سبب یا وجہ کا نام ہے، جبکہ معلول سے مراد ہے نتیجہ کہ یعنی اس سبب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یعنی جب علت موجود ہوگی تو معلول بھی ہوگا، جب کاز ہوگا کسی چیز کا تو پھر ظاہر ہے اس کی کوئی چیز بھی وجہ بھی بنے گی۔ آپ نے نظریہ عقل بھی پیش کیا، اور عقل اول اور عقل ثانی انہوں نے 2 چیزوں میں انہیں تقسیم کیا۔ عقل اول فعال ہے اور انسانی ذہن میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ انسانی ذہن جو ہے وہ ہر وقت سوچنا، عقل سے کام لینا، یہ اس میں آتی ہے۔ یہ دراصل ماورائی عنصر ہے جو موت کے وقت یہ الگ ہوتا ہے، موت تک انسان جو ہے وہ سوچ سکتا ہے۔ وجدان اور کشف کی جو کیفیات ہیں وہ انہوں نے اس کی مرہون منت ہے۔ وجدان ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں پر چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں، پہلے ہی ان کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز کس طرح سے ہوگی، کچھ لوگوں میں انٹیوشن ہوتا ہے۔ آپ نے عقل ثانی کے مزید 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ تمام انسانوں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے، تمام انسانوں میں عقل جو ہے وہ بیسیکلی موجود ہوتی ہے، جیسے عمومی رجحان، صلاحیتیں، کسی خاص چیز کی طرف اس کا رجحان ہونا۔ دوسرے درجے میں فرد اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اپنی جتنی اس کے اندر پوٹینشلز ہوتے ہیں، جتنی ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کو کام میں لاتا ہے اور قابلیت کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ عقل ثانی کی تیسرے درجے کی بدولت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ روح کے بارے میں آپ کا نظریہ تھا کہ روح ایک سادہ اور لافانی، غیر مرکب اور ایسا جوہر ہے جو کمال پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز جو بنائی ہوتی ہے جو کمال پسند ہے وہ روح ہے۔ اس میں شرافت اور فیاضی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح سے سورج سے شعاعیں، روح جسم سے الگ اور آزاد ہے، اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ خارجی نوعیت کا ہے، لیکن روح ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ روح ہر وقت بیدار ہوتی ہے، نیند کی حالت میں بھی جو ہے وہ روح ادھر ادھر گھومتی ہے اور جاگتی رہتی ہے، وہ سوتی نہیں ہے۔ اور الکندی خوابوں کی سچائی کا قائل تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ذہن کا خلل نہیں ہے بلکہ یہ ذہن کی سچائی ہے۔